الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے حروف میں سب سے پہلے ہم نے حروف جارہ پڑھا اور سمجھا، اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اس کا سب سے اچھی پریکٹس یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو حرف جارہ جب بھی آئے گا آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، لیکن کچھ لفظ مجرور نہیں ہوتے۔ وہ کون سے ہیں بلا؟ حرف جارہ کے بعد بھی مجرور نہیں ہوتے، وہ کون سے ہیں؟ اچھی پریکٹس کی ہے آپ نے؟ دنیا جو مبنی لفظ جو ہوں گے، مبنی، دنیا کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مبنی، ہر مبنی، دنیا مبنی ہے جو اپنی حالت تبدیلی نہیں کرتا، تو لہٰذا وہ حرف جار کے بعد بھی وہی رہے گا، لیکن جب حرف جار کے بعد آئے گا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ جب حرف جار کے بعد دنیا آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے، حرف جار یہ مجرور ہے، یہ فی دنیا، دنیا یہاں مجرور ہے، فی کے بعد آیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کچھ نام پڑھے ہیں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، غیر منصرف جو زیر نہیں لیتے، وہ جی آپ لوگ محنت نہیں کر رہے جس طرح محنت کرنی چاہیے۔ جمع مکسر میں بھی آئے، ہاں جمع مکسر وہ سارے پیچھے لکھے ہوئے ہیں جو غیر منصرف ہیں، جو بعض اسماء کی جمع مکسر بھی جی سارے جمع مکسر نہیں۔ ذرا آ جائے نا پیچھے، یہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ڈیلی بیسس پہ ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو شروع ہوا ہے آپ کا اعراب جو ہے سبق نمبر 4 ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں حالت زبریں اور زیریں لے رہے ہیں، مورب ان کو کہتے ہیں۔ اچھا، حرفی تبدیلی کس میں ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایک ہے، دیکھیں اعرابی حالت میں، ایک ہے حرکتی تبدیلی، وہ کیا ہے؟ جس کی حرکت چینج ہو جاتی ہے، کیا مطلب؟ زبر زیر اور پیش تینوں آتے ہیں، ہاں تینوں وہ تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کے کہتے ہیں حرکتی حرکت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مثلا مسلمون، ذرا نکالیں چارٹ، اعرابی حرکتوں کا چارٹ پیج 63 پر۔ آپ لوگ محنت نہیں کر رہے، پڑھانے کا مزہ جاتا ہے جب اسٹوڈنٹ بھی اپنے حصے کی محنت کرتا ہے۔ تو نکالیا آپ نے چارٹ؟ جی سر۔ اچھا، واحد جی دیکھ ہاں، رہے ہیں؟ واحد جو ہے مسلمن، 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 تو کون سی تبدیلی ہے یہ؟ حرکتی تبدیلی، حرکتی تبدیلی ہے، رفع میں پیش لے رہا ہے، نصب زبر لے رہا ہے، اور جر میں زیر لے رہا ہے۔ لیکن تثنیہ جو ہے مسلمان، مسلمین، مسلمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حرفی تبدیلی ہے۔ ہاں یہ حرفی تبدیلی ہے، اس لیے کہ مسلمان زیر سے نہیں، مسلمین، مسلمین، مسلمین ہوا ہے۔
جمع بھی بالکل اسی طرح مسلمون مسلمین مسلمینا. تو واحد جو ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ حرکتی تبدیلی ہے رفع نصب اور جر میں، اور تثنیہ اور جمع جو ہے وہ حرفی تبدیلی ہے. کوئی سوال؟ جلدی کریں. اسی طرح یہ تو تینوں مذکر تھے. مؤنث واحد جو ہے وہ بھی حرکتی تبدیلی ہے، جس طرح واحد مذکر کی ہے اسی طرح واحد مؤنث کی ہے. مسلمتن 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 مسلمتن. اور تثنیہ بھی حرفی تبدیلی ہے، جیسے وہاں مذکر میں ہے مسلمتان مسلمتین مسلمتین. اور جمع جو ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ پہلے جمع کی کون سی ہے؟ بلے چارٹ میں دیکھ کر بتائیں تبدیلی کون سی ہے؟ حرکتی تبدیلی ہے سر جی. جی رفع حرکتی تبدیلی ہے رفع کی حرکت حالت میں. کی. اچھا، تو اب ذرا آپ مجھے بتائیں سعدیہ جنجوعہ صاحبہ، یہ جمع مؤنث کی خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں. نادرہ صاحب آپ بتائیں. اس میں تنوین باقی رہتی ہے. جی تنوین باقی ہے اس میں. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں. حالت جر میں زیر نہیں لے رہا، مسلماتن مسلماتن ہے. تو حالت نصب میں اور حالت جر دونوں میں زیریں لیتا ہے. اس لیے قرآن میں آپ پورا پڑھ جائیں، سماواتن آیا ہے، سماواتن کہیں بھی نہیں آیا، چاہے وہ نصبی حالت میں ہو یا جری حالت میں ہو. بات سمجھ آئیے نہیں؟ شاباش، سوال کریں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو. کوئی سوال اعرابی حالت کے بارے میں؟ یہ دیکھیں نیا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ 3 4 5 دفعہ ریوائز کریں گے، سب چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. لیکن یہ ایک دفعہ جب کتاب کھول لی کلاس کے وقت عربی آپ کو پھر پوری طرح قابو میں نہیں آئے گی. اسی پیج پہ نیچے دیکھیں مبنی، اور اس کی مثالیں بھی دے دی. مورب جو وہ لے لیتے ہیں سارے اعراب، پیش زبر زیر، لیکن مورب کے اندر منصرف ہیں. منصرف جو تینوں ہاں، اور غیر منصرف. غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زیر نہیں لیتے. غیر منصرف میں زیر کی جگہ بھی کیا لیتے ہیں؟ ساری غیر منصرف جیسے کی حالت زبر بدل لیتے ہیں. جاتی ہے. ہاں زبر نہیں لیتے اور بات زیر نہیں لیتے. آگے سارے دیے ہوئے ہیں، میں سب کرا چکا ہوں، اور آج مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے. کل ذرا اس کو دوبارہ پڑھ کے آئیے. یہ آپ میں سے کسی کا آن ہے مائک، ذرا اس کو بند کریں. زرتاج صاحبہ کا، زرتاج صاحبہ کا ہونے میں. زرتاج صاحب آپ ایک تو لیٹ آئے ہیں اور پھر آپ اپنا مائک بھی بند نہیں کر رہے. تو مجھے جو اندازہ ہوا ہے آپ ہوم ورک ٹھیک نہیں کر رہے اور چیزوں کو لائٹلی لے رہے ہیں. آگے جا کے آپ کو کہیں گے یہ تو پڑھانے والا ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ تو کتاب ہی ٹھیک نہیں تھی. اگر آپ کو ذرا بھی خیال ہونا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مثال قرآن سے ہے. آپ کو کتنا بڑا موقع ہے. کل میں نے آپ کو سبق نمبر 6 پہلے کرایا تھا، نمبر 5 کرا رہا تھا، اور 5 نمبر میں میں نے آپ کو حمزہ کرا دیا تھا، جس کا معنی ہے کیا، انت طالب، اور نیچے قرآنی مثالیں ڈھیر ساری، انت یوسف
افتؤمنون، یہ ساری میں نے کرائی ہیں آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں اس میں سے کون سا جو ہے سمجھ نہیں آیا تاکہ میں آپ کو کرا دوں. کیا بس جلدی کریں. آپ کی آواز نہیں آئی. آواز اس لیے نہیں آئی کہ آپ کا جواب نہیں آ رہا. سوال کی بھی آواز نہیں آئی. کون سے سوال کی؟ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہو یہ حمزہ کے بارے میں، جو قرآنی مثالیں ہیں. اس کے بعد حل میں نے کرایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم. حل مانے کیا؟ اور قرآنی مثالوں میں حل امتلیاتی، کیا تو بھر گئی ہے جہنم سے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. حل آتاک، حل آتاک، آتاک کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. آتا کا مطلب کیا ہے؟ آئی تیرے پاس. کا تیرے پاس ضمیر. آئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کا ضمیر ہے، اس طرح الگ کرنا ہے. آتا جو ہے فعل ہے. حدیث الغاشیہ، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات. بات کو. تو جھانکنے والی کی بات تمہارے پاس پہنچی ہے. یہاں حدیث الغاشیہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت. جی سر جی قیامت کی طرف اشارہ. آئیے، لیکن باقی لوگ کوئی جواب نہیں دے رہے اور مجھے بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں. کوئی سوال ان آیات میں جو حل کے بارے میں ہے؟ شبانہ زاہد صاحبہ ذرا مجھے بتائیں، یہ آخری جو زاریات کی 24 ہے، حل آتا کا حدیث ضیف ابراہیم، جلدی بتائیں، اس کا ترجمہ کریں. شگفتہ میں بتا اسماعیل دوں. صاحبہ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو آدھے میں کرا میں کے بتا چھوڑتا دوں. ہوں. جی بتائیں. میں بتا دوں. جی بتائیں. کیا تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات آئی ہے؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اچھا، یہ جو ابراہیمہ ہے یہ زیر نہیں لیتا، پتہ ہے نا آپ کو. حالانکہ گرامر کے حساب سے میں بتاؤں گا آگے چل کے آپ کو. یہ یہاں ضیف ابراہیم جو ہے، ابراہیم مجرور ہے، مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہے. میں نے پڑھایا نہیں، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، تو نوٹ کریں. یہ من مانے کیا ہوتا ہے؟ لیکن من کے آگے لکھیں کون. انگریزی کون میں لکھیں اور ہو، جو بھی ہوتا ہے. نہیں ہو. من کا معنی کون ہے اور انگریزی میں ہوگا ہو. دیکھیں نا نیچے آئے من انت، تو کون ہے؟ ہو آر یو. من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ ہو از یور فادر. کتنا کل تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہ کہاں ہوگا سوال؟ قبر کے سوال میں سے 3 سوال ہوں گے، یہ ایک سوال ہوگا. اچھا، کون جواب دے سکے گا ٹھیک ٹھیک؟ جلدی بتائیں. جس نے اپنی زندگی قرآن اور سنت کے لحاظ سے گزار. دیکھیں یہ جو آپ لفظ من ربو کا جواب دیں مجھے. تیرا رب کون ہے جس نے رب رہی کو ہوگی. بات غور سے سنیں. جس نے رب کو رب مان کر، رب کون ہے؟ وہ جو مجھے پالتا پوستا ہے. اگر میں نے اس کو الہ مان کے، اس کو رب مان کے
اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری تو پھر میں جواب دے سکوں گا. ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کوئی جواب نہیں دے سکتا. جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا، رب ماننے کا مطلب ہے کہ اس کے رب کا مطلب حاکم بھی ہے، رب کا مطلب مالک بھی ہے، رب کا مطلب ہے پالنے پوسنے والا بھی ہے. یہ سارے معنی سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. کل میں نے تفصیل سے بتایا آپ کو. من نبیوں کا، یہ دوسرا سوال ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ تو کون اس کا ٹھیک جواب کون دے سکے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلا ہوگا. جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی گزارے گا. جس اس نے پر چلے اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا ہوگا، پوری زندگی میں اس کو اسوہ حسنہ کو اپنا رہنما مانا ہوگا اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی. آپ کو عربی پڑھنے کا شوق ہے تو عربی کے مفہوم کو بھی تو سمجھے نا. من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے بلا؟ یہ سب مجھے پتا چل رہا ہے کہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ. فرشتے سوال کریں گے. بس کریں شاہینہ صاحبہ. یہ فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ٹھیک ہے. کہ تمہارا دونوں کا رب کون ہے. اچھا، من کانا اندکا، من کون کانا تھا اندکا تیرے پاس، امس کل، یہاں امس کا مطلب یسٹرڈے یا کل گزرا ہوا. کل تمہارے پاس کون تھا. من صدیقوں کا، تیرا دوست کون ہے. من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے. من جا اب امس، کون کل آیا. من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا. کوئی سوال یہ جو میں نے من کے بتائے ہیں آپ کو؟ جلدی بتائیں. اچھا، اب پرانی مثالوں میں چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ روز پیچھے کا سنوں گا، آپ لوگ پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں. نہیں سمجھ آتا، میں نے فون نمبر آپ سب کو دے رکھا ہے، آپ مجھے کال کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن آگے میں نہیں چلوں گا. اگر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ذرا محنت کریں. آگے من کی مثالیں سنیں. من یاتیکم بماء معین، بماء معین جو ہے ایسا پانی جو بالکل صاف ستھرا نتھرا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ من یاتیکم، کون ہے جو لے کے آئے تمہارے لیے. کم ضمیر ہے، یاتی وہ لائے، کم تمہارے لیے، بماء معین صاف ستھرا پانی. یہ کون سا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے؟ یہ کیمسٹری والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جی بارش زمین کا کی گہرائیوں سے جو نکلتا ہے. اللہ کے بندو، جو پانی بارش کا ہوتا ہے یہ بھاپ بنا کے اڑتا ہے وہاں سے سمندروں سے، صاف ستھرے، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی ملاوٹ. اور پھر یہ بادل بن جاتا ہے، پھر برستا ہے. تو پانی آپ اپنی بیٹری میں یہ پانی ڈال سکتے ہیں، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بارشوں کا پانی ہے، یہ جو زمین کے اندر پانی ہے جگہ جگہ، اور میں نے سب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوال کر رہے ہیں میں یا کون ہے وہ جو لے کے آتا ہے یہ صاف ستھرا پانی. وہ ہمارا رب لے کے آتا ہے. ایک ایک چیز پڑھے نا تو بندہ، قرآن نے سوال کر کے چونکا دیا ہے کہ یہ جو پانی تم صبح شام لٹا اس کو ضائع کرتے ہو، کون ہے جو تمہیں دیتا ہے. من امبا کے ہاضا، امبا میں نے خبر دی کا تجھے،
کس نے تجھے یہ خبر دی؟ ہاں، یہ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ سورت تعالیٰ. جی نہیں، یہ سر جی اللہ تعالیٰ. ام المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. انہوں نے تو راز رکھا ہوا سورہ تھا نا. تحریم میں، سورہ تحریم میں. یعنی وہ تو آیت لکھی ہوئی آگے، لیکن یہ سوال کیا تھا ایک ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ام عبداللہ، اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سر جی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. خاص مقدار میں اللہ کے لیے خرچ کرنا، جیسے جہاد و قتال ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو اللہ قرض حسنہ کہتا ہے. قرآن پڑھیں نا، ذرا سمجھ کے پڑھا کریں. سر جی ایک سوال ہے یہاں، جی جب اللہ کے رسول سے یہاں سوال ہے آپ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری تو ابو دحدہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا باغ دیتا ہوں اللہ کے راستے میں. انہوں نے اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں آپ وقف یہ کر ساری دیا. بات بتا رہے ہیں، لیکن میں نے سوال جو کیا اس کا جواب ٹھیک نہیں دیا آپ نے. ابو دادا نے اس لیے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی. کس کے لیے؟ کس کے لیے اپیل کی تھی؟ غزوہ تبوک کے لیے. تو جو پیسہ آپ جہاد و قتال پر، یا ان کی بچوں پر جو مجاہدین گئے ہوئے ہیں، یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ خاص کر یہ مد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہتے ہیں. من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ان قبروں سے یا ان آرام گاہوں سے اٹھا دیا. یہ انسان کس وقت کہے گا؟ جلدی بتائیں. قبر میں ہوگا، جب قبر سے نکلے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا. قیامت والے دن. شرم کے میدان کی طرف جب پکار لگائی جائے گی اس وقت. کیا پہلے خوف ہو؟ خدا کا خوف کرو. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ گویا مومن جو ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. لہٰذا وہ ایسی آرام گاہ ہوگی کہ مزے سے سو رہے ہوں گے. اچانک پیر کا سور پھونکا جائے گا اور سارے یہ بھی زندہ ہو جائیں گے. جب زندہ ہوں گے تو اس وقت یہ الفاظ کہیں گے. اب بات سمجھ آئیے؟ اب آگے آ گیا ایک اور لفظ، ماں. ماں کا معنی ہے کیا؟ ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ ماں ہاذی، یہ ماں ہاذا اور ماں ہاذی میں فرق کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. ہاذا مذکر ہے اور حاضی مؤنث ہے. حاضی مونس کے لیے شاباش استعمال ہوتا ہے. شاباش. ماں ہاذا یہ مذکر کیا ہے، ماں ہاذی یہ مؤنث کیا ہے، ماں ذالک وہ کیا ہے، ماں تل کا وہ مؤنث کیا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. یہ قبر کا سوال ہے. اس کا جواب کون دے گا کہ ماں دینوں کا؟ پہلے مجھے بتائیں دین ہے کیا، ٹیکنیکلی دین کیا چیز ہے، تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے دین پتہ ہے دین کا. طریقہ زندگی. وہ ہوتا کیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے، خدا کے لیے
آپ کو اللہ نے ذوق و شوق دیا، اس قرآن کو سمجھیں۔ دین کہتے ہیں نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاق، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات۔ یہ ساروں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ ایمان ہمارا نظریہ ہے، وہ نظریاتی حصہ ہے، آئیڈیالوجیکل، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عمل صالح ہیں۔ تو دین طریقے زندگی صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہے، دین ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ تم بات آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ قرآن عربی آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز کو قرآن کی روح سے سمجھیں۔ سر دوسرا کیا بولا تھا آپ نے؟ میں اللہ نے کی بولا ماں. میں نے بولا ہے پہلا ہے ایمان، پھر ہے عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نمبر 3 پہ ہے اخلاق، اور نمبر 4 پہ ہے معاملات۔ یہ چاروں چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اچھا، 2 لائنیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، اب 2 لائنیں آپ اگلی خود آپ نے کرنی ہیں۔ اگر نہیں آئے گا تو مجھ سے پوچھیں، کسی وقت بھی کل پوچھ سکتے ہیں، پرسوں کلاس سے پہلے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ عربی سیکھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، قرآنی مثالوں میں آ جائیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ سر یہ جو ما تأکل فی الفطور، یہ فطور کا کیا مطلب ہے ادھر؟ زور سے بولیں، آپ کی آواز نہیں سر آ یہ رہی۔ ادھر ہے نا ما تأکل فی الفطور، فطور سے کیا مراد ہے؟ فطور ناشتہ، ما لا تاکل فطور، تم نے ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ اچھا، اب آ جائیے ما ادراکا۔ ما میں نے کیا، وا اور ما ادراکا، تو سمجھے، تو کیا سمجھے، ما ہے یا یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ سورہ قاریہ کی ہے تو حیت سے مراد کیا ہے بھلا؟ کھڑکھڑانے والی قیامت. قیامت۔ اچھا، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ ما لونہا، اس مؤنث کا رنگ کیا ہے؟ لون میں نے رنگ کہتے ہیں، اس مؤنث کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں، اگلا سوال، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیوں سوال کر رہا ہے حضرت موسیٰ سے اس کے ڈنڈے کے بارے میں یا عصا کے بارے میں، کیوں کر رہا ہے؟ سر جی ان کو معجزہ دینا تھا اس لاٹھی کے ذریعے سے۔ یہ آپ بہت کٹ شارٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کنفرم کیا کہ وہ اس کو عصا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنانا تھا تو اب اس کو سانپ بن گیا۔ تو پہلے سوال اس لیے کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین کر لیں کہ یہ وہ ڈنڈا ہے جو سانپ بنا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ تحکمون جمع حاضر کا صیغہ ہے، تو کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ ما ہیا، یہ کیا چیز ہے۔ میں نے 3 لائنیں کر دی ہیں اور 2 لائنیں آپ کے لیے چھوڑی ہیں۔ بلا اس کو معنی کیسے، مل کاریہ کہاں سے معنی ڈھونڈیں گے آپ؟ جلدی بتائیں۔
बड़ा सूरह सिंपल है, आगे लिखा हुआ है, अल कारिया की आयत 5 है, सूरह अल सूरह कारिया सूरह में कारिया जाएंगे, से सूरह ये अल कारिया में जाके इस आयत में देख लेंगे, सारे माने कुरान से आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए मता। मता माने कब, वन, अंग्रेजी में वन, WHEN। मता ज़हबता इलल मदरसती, तुम मदरसा कब जाते हो। अच्छा शाइना साहबा, ये बताएं कि मदरसा के नीचे जेर क्यों है, आखिर में अरबी हालत मजरूर क्यों है। सारी ला की वजह से। शाबाश, वेरी गुड। पहले हरफ जर है इसलिए। ये हैं चीजें जो आप नोट करें जब आप कुरान पढ़ें तो। अच्छा, तो हाँ, मता ज़हबता, तू कब जाता है, इलल मदरसती, मदरसा कब जाता है। मता यऊद अहमद, अहमद कब लौटेगा। मता यसूमुल मुस्लिमून, मुसलमान कब रोजा रखते हैं। ये जो मुस्लिमून है, इसकी एराबी हालत क्या है, जल्दी बताएं। मरफू है सर, मरफू। मरफू, वेरी गुड। तो इसकी मंसूब और मजरूर हालत क्या होगी। मुस्लिमीन। शाबाश, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। आप देखें, मुझे बड़ी मायूसी होती है जब आप मेहनत नहीं करते। आप मेहनत शुरू कर दें, वरना मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर आपने इसी तरह कोर्स पढ़ना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मता तुसाफिर इला लाहौर, इला लाहौरा, तू लाहौर कब जाएगा। अब इला के बाद लाहौरा आया, जबर आया है, क्योंकि वो गैर मुंसरिफ जेर नहीं लेता। बाकी आप खुद करेंगे, ये तो थी ना आम। अब कुरान में आइए, मता हाजल वादो, ये वादा कब पूरा होगा। मता नसरुल्लाह, अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। यकूलूना, वो कहते हैं, मता हुआ, वो कब होगा। मता हाजल फतह, ये फैसला कब होगा। ये काफिरों के सारे एतराजात हैं आखिरत के बारे में। ये मैंने सारे करा दिए हैं आपको। अब आ जाइए, ऐन मुदर्रस, ऐना मैंने कहा, आगे लिखें ताकि आपको पता हो पीछे लिखा हुआ है। यहाँ इसके सामने, ऐना के सामने लिखें कहाँ, अंग्रेजी वाले लिखें वेयर। लिख लिया आपने। जी सर। ऐना तदरुसु, तू कहाँ पढ़ता है। ऐना अबू का, तेरा बाप कहाँ है। ऐना तल अबू, तू कहाँ खेलता है। ऐना तस्कुन, तू कहाँ रहता है। बाकी आप खुद करेंगे। सर जी, आईना तज़हबा, तू कहाँ जाता है। जी जी, बिल्कुल। अब उसके नीचे कुरानी मिसालें 4 हैं, मैं आखिरी 2 वाली कर देता हूँ, जरा लंबी है। ऐन शुरकाउकुम, तुम्हारे शरीक कहाँ हैं, जिनको तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के साथ, वो कहाँ हैं। ये कौन सवाल कर रहा है। ये अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। कहाँ, कब कब अल्लाह ताला अल्लाह कहाँ ताला पे सवाल सवाल। कर रहे हैं। जी,
حشر کے میدان یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میدان سوال حشر کرے میں پوچھ رہا ہے اللہ. وہی تم ساری زندگی ان کی شریک ٹھہراتے رہے. کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ دکھاؤ نا مجھے. کتنا بڑا انذار ہے اس میں. پھر فرمایا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے الزام میں تم مبتلا تھے. یہ بھی آخرت میں سوال ہو رہا ہے مشرکین سے. کیفا کیسے، کیف حالک تیرا حال کیسا ہے، کیف ذهبت الی المدرسۃ تو مدرسے کیسے جاتا ہے، کیف کان المریض مریض کا کیا حال تھا، مریض کیسا تھا، کیف تذهب الی السوق تو مارکیٹ میں کیسے جاتا ہے، کیف کان منظر الحدیقہ باغ کا منظر کیسا تھا، کیف تسمع الاصوات تم آوازیں کیسے سنتے ہو. اب ایک لائن رہ گئی ہے، وہ آپ خود کریں گے. سر یہاں آیا ہے الا مدرسہ تھی، جی یہ کیسے یہ مدرسہ تا نہیں آیا، یہ کیوں آئے ہیں، زید کیوں آئی ہے یہاں؟ مدرسہ میں تے کیوں آئی ہے؟ جی زبر کیوں آئی ہے، نہیں زبر نہیں ہے میرے پاس، تو زیر ہے. زیر کیوں آئی ہے؟ الا کی وجہ سے، الا المدرسہ سے پہلے حرف جر ہے. میں بھول گئی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھول گئی، میں نے زبر سمجھی تھی اس لیے میں نے سوال کیا تھا. نہیں نہیں زیر ہے اور الا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا قرآنی مثالیں دیکھیں. کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا. یعنی قیامت دیکھیں کس قدر وارننگ ہے کہ جہنم میں جب ان کو پھینکا جائے گا تو ان کا کیا انجام ہوگا. سوچو کیف تکفرون باللہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو. یہ زیر کیوں ہے اللہ کے نیچے، باللہ جو ہے زیر ہے، کیوں ہے؟ یہ با کی وجہ سے. با کی وجہ با سے. حرف جر ہے. شاباش. ذرا سوچ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ عربی پڑھنے کا مزہ ہی یہی ہے کہ قرآن میں جب پڑھیں گے تو آپ فوراً سمجھ آ جائے گا. کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو، کیف کیسے، کیف فعل ربک تیرے رب نے کیا کیا، کیسا کیا. یہ کہاں آیا ہے؟ جلدی سورہ بتائیں. فیل، جی سورہ فیل. اچھا آپ ذرا چپ رہیں، اور آپ بھی عبداللہ چپ رہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کیا یہاں پورا فیل میں آیا ہے لیکن یہاں واقعہ کیا ہے؟ جب ابرا نے یہاں پہ خانہ ہاتھی کعبہ والوں کا پر حملہ ذکر ہے. کیا تھا، تو ان کا کیا حشر ہوا تھا وہ یہاں اس فکرے میں کہا کیف فعل ربک تیرے رب نے کیا کیا ان ہاتھیوں والوں سے. اچھا کم میں نے کتنے، ہاؤ مچ، کم اخالو کا تیرے خالو کتنے ہیں، کم رکعت تصلی فی المغرب تو مغرب میں کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کم ساعت کتنے بجے ہیں یا کیا وقت ہوا ہے، کم یوم فی الاسبوع ہفتے میں کتنے دن ہیں، کم شہرن فی السنہ میں سال میں کتنے مہینے ہیں، کم طالب فی الفصل کلاس میں کتنے طالب علم ہیں. بہت آسان ہے، اگر آپ محنت کریں گے نا یہ سب آپ سیکھ جائیں گے، خوش ہوں گے.
لیکن یہ جو آپ نے، میں آج تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے پیچھے سن کے کہ آپ نے ریویژن کیے ہی نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو موقع دیا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا. ایو، ایو کا مطلب کیا ہے؟ کون سا؟ کیا ایو، کون؟ کیا بھی ہے. ایو شیء ترید، تمہیں کون سی چیز چاہیے، تمہیں کیا چاہیے. دیکھ لیں معنی دونوں. آگے ہے ایکم مجتہد، تم میں سے کون محنتی ہے، تم میں سے کون، پوری کلاس میں سے عربی کی کون محنتی ہے، آپ مجھے بتائیں. فی ای بلد تسکن، تو کون سے شہر میں رہتا ہے. فی ایت مدرسہ تدرس، تو کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے. یہ یہاں ایتو کیوں آیا ہے، ایہ کیوں نہیں آیا؟ مؤنث ہونے کی وجہ سے. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. ایو مذکر کے لیے، ایتو مؤنث کے لیے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ فوراً پہچان جاتے ہیں. اچھا، ای طالب کسلان، کون سا طالب علم سست ہے. یہ شاید آپ ہی سے سوال کسی نے لکھا ہے. سر جی ہم سارے ہی سست لاتے رہے ہیں. ہاں، یہ کوئی مزہ نہیں آتا. دیکھیں نا، اللہ کے لیے آپ محنت کریں، اللہ کے لیے سمجھیں تاکہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے. یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہوگی. امت اس وقت جس چیز کے لیے تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، اس قرآن کو چھوڑ کے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ایکم، آگے اب آئے قرآن میں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، سب سے اچھا. احسن سب سے اچھا ہے. آپ ذرا امی عبداللہ ذرا اس کی تشریح کریں، ایکم احسن عملا. سر جی ایک تو یہاں سورہ ہود لکھا ہے اور سورہ ملک میں بھی ہے، میں لِنَبْلُوَکُمْ آپ سے أَيُّکُمْ تشریح أَحْسَنُ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتا رہے ہیں قرآن میں جی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. جی جی سر جی، احسن عمل سے مراد ہے جو عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سنیں میری کرتے ہوئے. بات غور سے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ای احسن عملا، کہ تم میں سے انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا، تاکہ اس کے حسن عمل کی پہچان. ہم نے حسن عمل، اور حسن عمل وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو حسن عمل اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کے لیے تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سر اس لیے کہ یہاں آیا ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان، اے وہ نفس جو مطمئنہ ہے. یہ نفس مطمئنہ کون سی ہوتی ہے بلا؟ جو صرف نیکیوں پر کہتے ہیں کہ نیکیاں کرو، نفس برائیوں کی سے منع کتنی کرو. قسم، نفس کی کتنی قسمیں قرآن نے بتائی ہیں؟ یہ جلدی بتائیں. لوامہ، جی، سار لوامہ، ایک مطمئنہ، سر جی 3 قسمیں، امارہ، لوامہ اور نفس ہمارا، مطمئنہ. نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ہمارا وہ ہے جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، ایسا نفس جو دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی میں لگا ہو.
اور دوسرا ہے نفس لوامہ، جو برائی پر ٹوکتا ہے اور اچھائی پر تعریف کرتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ تو انسان کا جو اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکی کر کے ہی راضی ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اوریجنلی اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا نفس کیسا بنایا ہے پہلا، جو جس نفس پیدا ہوا ہے لوامہ. نفس لوامہ. لوامہ۔ ہر آدمی جو ہے وہ برائی کر کے پریشان ہوتا ہے اگر اس کے اندر یہ نفس ٹھیک ہو تو، اور نیکی کر کے خوش ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس نفس کی تربیت کر کے تاکہ اس کو نفس مطمئنہ بنایا جائے، کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور سنت پر عمل کریں، جو اگر جس کام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نے آپ نے روکا. ٹھیک کہا، لیکن مجھے یہ بتائیں جو قرآن و سنت کو سمجھے گا نہیں اس پر عمل کیسے کرے گا؟ بتائیں نا مجھے۔ یہی تو اللہ سب مسلمانوں کو کا چاہتے. یہی تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت رٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ سنت کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل کیسے اس کو مطابق ہوگا؟ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ آپ عربی کلاس میں آ گئے، آپ محنت کیجئے۔ اب اگلا سنیں، ایکم المفتون، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے؟ مفتون بے ایکم، تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے آیت بلا؟ 33 دفعہ. کتنی دفعہ؟ جلدی بتائیں، 35 سے 36 دفعہ. کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ، 31 مرتبہ۔ اب میں یہاں روک رہا ہوں، ایو کے جتنا میں نے کرایا ہے آپ نے ایو پورا کر کے آنا ہے، اور ایانا اور انا یہ میں کل ختم کروں گا، لیکن آپ کو ابھی آپ بے شک یہاں 5 منٹ بیٹھیں، اس کو دیکھیں، پچھلے کوئی بھی سوال کرنے ہیں کریں مجھ سے، ٹائم ہے ابھی۔ جو سمجھ نہیں آیا اس کو ریوائز کریں، مجھ سے پوچھیں، تاکہ آپ ٹھیک محنت کر کے اچھے طالب علم بنیں۔ یہ قرآنی مثالوں میں ایانا مساحہ جو ہے وہ الاعراف کی نہیں بلکہ النازعات کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ قرآنی مثالوں میں ایانا مساحہ، آپ نے ایان الاعراف، مرساہا، تو وہ کب گاڑی جائے گی، قیامت کب ہوگی؟ ہاں تو الاعراف کی نہیں بلکہ نازعات کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ۔ اچھا، یعنی یہ آپ کا مطلب آیت نمبر غلط لکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، جزاک اللہ۔ نازعات کی 42 آیت ہے۔ نازیات کی 42، جی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، جزاک اللہ، شاباش۔ اور آپ میں سے کوئی جائے گا نہیں، آپ بیٹھیں، دیکھیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سوال کریں اور پیچھے کل ریوائز کر کے آئیں۔